الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين عشق کو اے رسول رکھتا ہوں میں عشق کو اے رسول رکھتا ہوں جی عشق کو رسول رکھتا ہوں میں عشق کو رسول رکھتا ہوں صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں میں صحن دل میں یہ پھول صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں آستانے رسول سے نسبت آستانے رسول سے نسبت
حب اصحاب رسول رکھتا ہوں جی میں حب اصحاب رسول رکھتا ہوں صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں قبر میں ایک جواب کافی ہے جی قبر میں ایک جواب کافی ہے حب آل رسول رکھتا ہوں دے حب آل رسول رکھتا ہوں میں رکھتا ہوں حب آل رسول رکھتا ہوں صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا تو بعد عدیہ درود و سلام عشق و محبت دے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پکیزہ خدمت عشق و محبت پیار خلوص دنال پیش کرن تو بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک دا کروڑ ہاں بار شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر وچ بیٹھن دی سعادت عطا فرمائی دعائے رب العالمین سانو سب نو ایمان والی زندگی رب العالمین ایمان والی موت عطا فرمائے رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل نماز پانچگانہ پابندی نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے آج دی جمعۃ المبارک دے اندر دوسرا جمعۃ المبارک بسلسلہ عظمت و رفعت مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ پچھلا جمعۃ المبارک نو بھی اساں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سسر یار غار یار مزار جناب سیدنا ابوبکر صدیق دی عظمت شان و شوکت بیان فرمائی انشاءاللہ اس جمعے بھی تسی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے اس ساتھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار غار دے ساتھی زندگی دے ساتھی قبر دے ساتھی حشر دے ساتھی جنت دے ساتھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے محبت و عقیدت پیار دے نال آپ دی عظمت شان و شوکت سماعت فرماؤ گے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت تے پیروکار رہن دی اللہ اسے تے موت عطا فرمائے قرآن و احادیث اور صحابہ کرام دی محبت دے اندر جو بھی انہوں نے فرمانات جاری کی تھے اللہ پاک دیر و جان دے نال انہوں نے عمل دی توفیق عطا فرمائے
حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نو صحابیت اندر بڑا مقام ہے، پھر حضور دے دماد بنن دا بھی شرف حاصل ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نو کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عظمت اور اتنی شان و شوکت اور اتنا مقام آپ نو عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے آپ نے الحمدللہ جس عقیدت دے نال، جس محبت دے نال جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی محبت، آپ دا پیار، آپ دی عقیدت بیان کیتی ہے، اور الحمدللہ انہاں لوگاں واسطے راہ نجات ہے کہ وہ حضرت علی پاک دی گل نو تسلیم کر کے عمل کرن اور اپنی زندگی نو حضرت ابوبکر صدیق دی محبت دے نال روشن کرن، منور فرمان۔ قرآن پاک کے اندر کافی جگہ دے ہوتے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے اس یار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان و شوکت قرآن بیان کی تھی، کئی مقامات اور جدی پھر عظمت شان و شوکت اللہ خود بیان کرے، وہ دنیا دار مولوی نام ہی کرے گا تو انہاں دے مقام اندر، انہاں دے عزت عظمت اندر کو فرق آن لگا نہیں، ان کو بندہ بشک نہ بولے، اسی انہوں دا ذکر خیر کرنے تو ساڑا اپنا آپ روشن ہوتا ہے، سانو ثواب ملتا ہے، ساڑی عزت واد دی، نبی پاک دا ذکر کرنے، نبی پاک دے والدین دا ذکر کرنے، حضور دی ازواج دا ذکر کرنے، اہل بیت کرام دا ذکر کرنے، صحابہ کرام دا ذکر کرنے ہیں، ساڑی عظمت شان و شوکت بات دی کس وجہ تو کہ اے او لوگ نے جنہاں حضور نہ وفا کیتی ہے، اسی انہاں نال وفا کرنے ہیں، انہاں دی وجہ تو اللہ ساڑے نال پیار فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا آپ کا مقام ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر، بہت سارے صحابہ کرام اور اجماع امت، اجماع آندے نے کہ امت دے بہت بڑے جڑے اکابرین گزرے نے، اہل علم لوگ گزرے نے، انہاں دا جڑا عقیدہ رہا ہے یہ ہوئی رہا ہے کہ کائنات دے اندر افضل البشر بعد از انبیاء، نبیاں تو بعد، نبیاں تو بعد، اگر اس کائنات دے اندر کسی حسیدہ کو مقام ہے، اس حسیدہ نام میں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اوئے انت صاحبی الحوض و صاحبی فی الغار، حضور فرمایا کہ اے ابو بکر تو میرا حوض کوثر تے بھی میرا ساتھی ہوئے گا اور تو غار وچ بھی میرا ساتھی، یعنی حضور قیامت یہ بھی خبرہ رکھ دیں، الحمدللہ ساڑھا عقیدہ حضور جان دیں، حضور خبر دے رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق تو ہے کہ جڑا دنیا وچ غار وچ بھی میرا ساتھی ہے، کل ماشاءاللہ دن حوض کوثر جتھے لگا ہوئے گا اوتھے بھی تو میرا ساتھی ہوگا۔ یہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل کر دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے 360 خصلتاں 360 نیک خصلتاں اللہ نے بنائیاں، کتنیاں 360 نیک خصلتاں۔ بندہ بڑا سونا ہے، بندہ جھوٹ نہیں بولدا، بندہ امانت دار ہے، بندہ بڑا باادب ہے، بندہ باحیا ہے، یعنی یہ طریقے دیاں صفات جڑیاں نے خصلتاں عادتاں اللہ نے 360 بنائیاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ جی دینا پیار کر دینا انہوں انہا خصلتاں جو ایک خصلت عطا کر دینا، رب جی دینا محبت فرماندہ ہے، انہا 360 خصلتاں جو کچھ عادتہ اللہ اس بندے نو عطا کر دینا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے قریب بیٹھے ہوئے سن، عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا 360 دے بچوں کوئی ایسی بھی خصلت ہے جیڑی میرے وچ پائی جاندی؟
یعنی اللہ نے پاک تے سونیاں 360 عادتاں تے خصلتاں بنائیاں اور صاف بنائے، انہاں وچوں کوئی ایک بھی ایسی ہے جیڑی میں ابو بکر صدیق اندر پائی جاندی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمانے ذیشان سماعت کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کلھا فیکا، اے ابو بکر صدیق 1 2 4 10 دی بات نہیں بلکہ رب العالمین نے کلھا فیکا 360 دیاں 60 کثرتاں اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق تیرے وچ رکھ دتی۔ یعنی ایک خصلت ہوئے تو رب پیار کردا بندے نال، جدے 2 ہون زیادہ پیار کردے ہوئے گا، جڑا بہت چنگا ہوئے جدے 4 ہون 50 ہون 100 ہون اللہ اس نال محبت بھی زیادہ کردا ہے۔ ابو بکر صدیق عرض کردے نے کیا آقا کو میرے وچ بھی ایک پائی جاندی؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا 1 یا 2 یا 10، فرمایا کلھا فیکا، اللہ رب العالمین نے اے ابو بکر تیرے اندر ساریاں خصلتاں رکھ دتی۔ الحمدللہ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام۔ سنے اگلی حدیث کی سماعت کریں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کر دیں۔ کون بھئی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو نقل کر دیں۔ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق میری امت دے اندر او ہستی ہے، او برگزیدہ انسان ہے۔ سونیا کی عظمت شان ابو بکر صدیق دی، جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت ابو بکر نال محبت رکھنا، ابو بکر دا شکریہ ادا کرنا واجب کر چھڑیا۔ اللہ نے واجب رکھے امت دے اللہ کل امتی، ہر ایک میرے امتی دے واجب ہے ابو بکر نال محبت بھی کرے تے ابو بکر دا شکر بھی ادا کرے۔ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میری امت تمام امت پر ابو بکر سے محبت رکھنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ جڑا بندہ واجب نو چھڈے او گناہگار ہوندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ بولو کی ہوندا ہے؟ گناہگار ہوندا ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا اے محبت اور پیار والا عقیدہ ہے کہ اے الحمدللہ فرض بھی جان دینے تے واجب بھی جان دینے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اگلا فرمان سماعت کرو۔ سوائے کے محرکہ دے اندر، مسلم شریف دے اندر، نسائی دے اندر، ترمذی ابن ماجہ حاکم دے اندر، دیگر حدیث یا معتبر کتابہ دے اندر روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا امتی ابو بکر الصدیق۔ سنو تے اپنا دل راضی کرو، اپنا دل آباد تے شاد کرو۔ جناب ابو بکر صدیق دی محبت اندر، جناب ابو بکر دے پیار اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو ابو بکر اوے میری امت دے اندر ایسا محبت والا آدمی ہے، ایسا پیار والا انسان ہے، ایسا پیار والا بندہ ہے۔ حضور فرمایا ارحم امتی ارحم امتی ابو بکر۔ حضور فرمایا میری امت دے اندر سب تو زیادہ رحم دل تے نرم دل بندہ اگر کسی نے ویکھنا ہے تو میرے ابو بکر صدیق نو ویکھ لوے۔ حضور فرمایا میری امت اندر سب تو رحم دل سب تو نرم دل ابو بکر صدیق نے۔ کون نے مدد نال بولو بھئی؟
جناب ابو بکر صدیق نے رحم دل ابو بکر صدیق نے سب تو زیادہ نرم دل، سب تو زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق نے۔ اگلی حدیث ذرا محبت دے نال سماعت کرو، امام ترمذی نے سن نقل کیتا، سعید بن زید تو بھی حدیث نقلے، جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبیوں دے امام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ، حضور فرما رہے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر میرا جنتی ہے، ابو بکر میرا، بولو بولو ابو بکر میرا جنتی ہے۔ دوسری حدیث سماعت کرو، اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر دی شان ہے، ابو بکر دی عظمت مقام ہے، کل محشر دا دن ہوئے گا، 1.25 لاکھ نبی موجود ہونگے، سارے اندیا امتہ موجود ہونگیاں، ہر کوئی نفس نفسی دے عالم اندر پھنسیا ہوئے گا، اے ابو بکر تیری عظمت شان سے مقام ہے، اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر میری امت وچوں او شخص ہے جڑا جنت دی اندر سب تو پہلا داخل کیتا جائے، سب تو پہلا جنت وچ داخل ہون والے نے کون نے؟ جناب ابو بکر صدیق۔ بڑیاں روایات ایسی ہیں، حضور نے کئیاں صحابیاں دے نام لینے، یہ بھی جنت اندر پہلا جائے گا، یہ بھی جائے گا، حضور چاہتے ساری امت نو یک بارگی نال داخل فرما دے، کی خیال ہے بھئی؟ انہیں یہ نہیں کیتا جاندہ کہ جناب شان سیدنا صدیق اکبر بیان کیتی جائے کہ عمر پاک دا مقام کٹ جاندہ ہے، عمر پاک دی بیان کیتی جائے تو عثمان پاک دا کٹ جاندہ ہے، عثمان پاک دی شان بیان کیتی جائے تو علی پاک دا مقام کٹ جاندہ ہے، نہیں، ابو بکر دیا اپنی عظمتہ دے شانہ نے، عمر پاک دی اپنی فضیلتہ نے، جناب عثمان کے اپنے کمالات اور درجات نے، علی المرتضی شیر خدا دیا اپنے خسائل کے کمالات ہیں۔ ان کو یہ نہ کہے کہ جناب اسی ابو بکر دیا شانہ بیان کریے، علی پاک دا مقام کٹ رہے، کس طرح کٹ رہے؟ تو داتا صاحب دی گل چھیڑے تے کیا خواجہ صاحب دی گل کٹ گیا؟ بولو تے صحیح بھائی، کوئی دادے دی گل کرے تے ابے دا مقام کٹ جاندا ہے؟ وہ بھائی نہیں کٹدا، داتا حضور دی شان اپنی ہے، غوث پاک دی شان اپنی ہے، خواجہ اجمیری دی شان اپنی ہے، قمر الدین سیالوی دی شان اپنی ہے، پیر غلام محی الدین دی اپنی ہے، زندہ پیر سرکار دی اپنی ہے، خواجہ قاسم صادق موڑوی دی اپنی ہے، پیر میر علی شاہ دے مقام اپنا ہے، امیر ملت دا مقام اپنا ہے۔ مقام کاٹدا نہیں بلکہ بیان کرنے والے دی اللہ شانہ بیان کر چھڑدا ہے، اللہ کی بیان کر دیندا بھائی، عظمت تے شانہ بیان کردا ہے۔ سنو اگلی حدیث، ام المومنین مومنہ دی ماں، سبحان اللہ، مومنہ دی ماں، اللہ اکبر کبیرہ، حضور دے دیوانے ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاک بی بی ہے، اتنی پاک بی بی ہے، اللہ پاک نے آپ دی تطہیر وچ، آپ دی عظمت وچ، شان و شوکت وچ پوری صورت ہی نازل فرما جاندی۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ او بھائی ویکھو لگدی خدا شانہ بیان کرے، ان کو چٹے منہ والا یا کالے منہ والا بدتمیزی کرے تو اپنا فیل ہے، تانوں کسے دے الفاظ تے کان ترن دی لوڑ نہیں، میں تاں ہی آنا کہ اسی ویکھنے ہیں شاید خالص ہے، اوے شاید خالص ہے کہ 2 نمبر ہے، اوے دودھ خالص ہے کہ وچ پانی پیا ہے، اوے کیوں خالص ہے یا 2 نمبر ہے، ایک کپڑا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، ہر ایک پیمانہ رکھے اساں چیز چیک کرن واسطے، نوٹ اصل ہے یا نقل ہے، دودھ خالص ہے یا نہیں خالص، شاید چنگا ہے یا ملاوٹ والا ہے، کیوں اچھا ہے یا مند ہے، ہر ایک چیز نو اسی الحمدللہ
اسی پہچان واسطے پیمانے رکھے ہوئے نے عقیدہ پہچانن واسطے کیوں نہیں پیمانے رکھ دے اوتھے بھی تے پہچان ہونا کہ بندہ خالص ہے یا دو نمبر ہے بندے اندر دو نمبری پائی جا رہی ہے یا کیوں ہو جائے بندہ ہے پیر ٹھیک ہے یا غلط ہے او مولوی صاحب ٹھیک نے یا غلط نے نعت خان چوالے یا پکا سنی ہے عقیدہ اہل سنت سے دفاع واسطے تانوں نعت خانہ دی بھی پرچول کرنی پوے گی اپنے امام نو بھی پہچاننا پوے گا اپنے پیروں دا بھی دھیان رکھنا پوے گا انج کام نہیں چلنا ہمیں دیکھو نا ہن بڑے بڑے لوگ ایسے بکھرے کہ جنہاں دا پورا جسم ہی سنیاں چم چھڈے او جدے ہاتھ پیر چمے جان پیچھے کی رہ جاندے کیوں بھائی آج جو لوگ گیت ہی غیراں دے گا رہے آج جو غیراں دے گیت گا رہے پتہ نہیں کی ہویا میں رب کو علم انہاں کو منگیا جدے تے یا اللہ عمل ہو جائے بڑا توبہ کری دی بیک کے نا منو بندہ ہے کہندا جی ڈوب دے تارو ہی نے جیڑا تارو نہیں انہیں پانی دی لہن کی بڑھنا ہے یہ بات انہوں بڑی پسند ہوندی ہے کہ جنہ بندے کو علم منگے صحیح لیکن انہاں منگے کہ یا اللہ دیتے میں عمل کرنا عمل نہ ہویا تو دے عذاب ہے نا تو علم بھی انہوں کو کھلا ہے پتہ نہیں کی رب دی کرنی ہے کہ جناب اللہ پھر گن بہرحال میری سرکار سے دیوانے ام المومنین مزے نال اپنی امی جان دے نام تے سبحان اللہ طہارت پاکیزگی قرآن بیان کر دیا سیدہ عائشہ صدیقہ دی اللہ فرمائے سونیا بھی پریشان نہ ہو اے بھائی مانے بھی بک کر دے رہے بی بی بڑی پاک ہے بہرحال میری سرکار سے دیوانے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ روایت کر دیا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس کلهم یحاسبون الا ابا بکر الصدیق سینہ ٹھر جائے گا ترجمہ سنو گے سینہ ٹھر جائے گا ام المومنین فرماندی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا الناس کلہم یحاسبون کلمہ شردہ دن ہوئے گا سارے نبی موجود ہونگے امتہ بھی موجود ہونگیا ہر ایک بندے دا سوال ہوئے گا ہر ایک بندے دا سوال و جواب ہونگے ہر ایک دا نام ایمال پھو لیا جائے گا ہر ایک کو حساب لیا جائے گا دنیا تے کی کر کے آئے ہیں 50 سالہ 60 سالہ زندگی کے گزار کے آئے ہیں ام المومنین فرماندیاں نے ہر ایک بندے کو حضور فرمایا حساب لیا جائے گا اللہ ابا بکر الصدیق ایک میرا ابو بکر صدیق ایسا ہے جڑا بغیر حساب و کتاب تو جنت وچ داخل ہر ایک بندے کو حساب لیا جائے گا پیر صاحب کنے روپیے اکٹھے کیتے کتھے خرچ کیتے بیوی کو پوچھا جائے گا تیرے بندے اتنے روپیے لیا کے دیتے کتھے خرچ کیتے اولاد کو پوچھا جائے گا تینوں اللہ پوری زندگی اندر 10 لاکھ دیتا کتھے خرچ کیتا امام کو پوچھا جائے گا لوگوں تینوں مسجد دینے پیسے دیتے کتھے خرچ کی ہر بندے نو ہر ڈیوٹی پوچھی جائے گی ٹھیکیدار کو پوچھا جائے گا منشی کو پوچھا جائے گا مالکہ کو پوچھا جائے گا حساب لیا جائے گا دسو کتھے گزار کے آئے کتھے خرچ کر کے آئے حضور فرمایا ہر ایک کو پوچھ ہوئے گی میرا ابو بکر صدیق ایسی میرا ابو بکر صدیق ایسا ابو بکر کو پوچھیا نہیں جائے گا اللہ بغیر حساب تو جنت داخل سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے دی شان ہے کہ ماشاءاللہ دن جدو سارے نبی امتاں نبیاں کو جان گے تو نبی آکھاں گے جاؤ کسے اور کو جاؤ کسے اور کو جاؤ کسے اور کو حضور دی بارگاہ جس ویلے حاضر ہون گے تے حضور نو آکھن گے سونے بڑا اوکھا دن ہے دعا کرو صحاب کتاب شروع ہو جائے 50,000 سال دا دن ہے 50,000 سال دا دن ہے 50,000 سال سمجھ آندی بھائی 50,000 سال دا دن سال دا
وہ ساڑھے ابا 50 سال 60 سال 70 سال عمر گزار کے کہتے 100 سال گزار جاندے تے ایک دن 50,000 سال دے برابر ہے 50,000 سال امتحان لین تے پتہ کتنا چر لگنا ہے جنہ چر بکری دا دودھ چون تے لگدا ہے تھانو کسے لین اندر لگنا پے کو آؤں آٹا ویکھ لو نا کس طرح لوگ لیندے نے تے پریشان ہو جاندے نے بینک اندر جائیے لینا اندر لاؤ بل تارن جانا تے پھر بھی لینا اندر لگو گھنٹہ ایک لگنا پے تے بڑا رش ہے پتہ بھی ہے گھنٹے ڈیڑھ تک واری آ جانی وہ 50,000 سال دا لوگ اندر ویکھی جائے گی پتہ تے پھر لگے گا نا کی بندا اسے بھی سجنا اللہ اکبر تو 50,000 اینا کو ٹائم لگنا جنہاں بکری کا دودھ چون تے لگتا ہے 10 منٹ لا لو بکری کو دودھ دین دی ہوئے 20 منٹ 10 گھنٹے ہی لا لو یار مثال دے طور پہ جنہ چر بکری کا دودھ چون تے لگتا ہے نا اینا چر اللہ نے پوری کائنات کو حساب و کتاب لے پھر صاحب وہ لیندا جنوں پتہ نا رب تے جاندا ہے خواجہ میر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقاش خسرو محمد شمع محفل بود سب جائے کہ محبود اللہ نے وہ قیامت دا دن بھی جڑا سجایا نا جسے اور واسطے نہیں سجایا 50,000 سال دا دن اس واسطے رکھیا تاکہ کائنات میں پتہ چلے میرے محبوب دیاں شانہ کی نیا حق چاریا زندہ باد اور اللہ پاک نے اس واسطے دن بنایا ہے اور کسے کام لئی نہیں بنایا رب تے جاندا ہے آج صبح حدیث میں فجر اندر پڑھ رہا تھا کہ حضور اپنے امتی دے دل دا جڑا خیال ہے انہوں بھی جان دیں خشوع و خضوع یعنی نیت جڑی حضور انہوں بھی جان دیں تے جے حضور جان دیں رب دیاں کنیاں کو جان دیں نبی پاک کو خدا تے نہیں نماز اللہ ہوتے خلق نے مخلوق جو سب تو افضل ہے محبوب دا یہ مقام ہے رب دیاں کتنی ہے جاننا اللہ فرمایا دیکھو لوگوں دیکھو میرے نبی دیا شانہ جتے خدا اپنی شایان شان جلوہ گار ہوئے گا نال مصطفیٰ اپنے ممبر تے بیٹھے ہونگے اے میرا لے دے لوکی تیرے نال مدے نال اے میرا لے دے لوکی تیرے نال سونے آئے میرا لے دے لوکی دعوت فکر دیا کرو ویکھو میرے محبوب دیا شانہ اے میں چول نہ مارو اے مقام ویکھو مقام مصطفیٰ اے میرا لے دینے لوکی تیرے نام سارے بولو سارے اے میرا لے دینے لوکی اے میرا لے دینے لوکی تیرے نام سونے آئے میرا لے اچھا میں پڑھنا اپنی محبت وچ نہ تے میں تانوں راضی کرن نہیں پڑھنا بلّہ مینوں قسم دوا لو اپنی مرضی نال بیان کرنا میں کسے دے کوئی روب دبدبے نال بیان نہیں کردا عقیدہ اپنی مرضی نال بیان کرنا یہ میری ایک محبت ہے تساں اپنی محبت وچ پڑھنا ہے پڑھیا ضرور کرو اے میرا لے دینے لوکی تیرے نام آئے میرا لے دینے لوکی اے میرا لے دینے لوکی تیرے نام سونے تینوں رب نے بنایا بے مثال سیدھے بلاؤ آقا رخ ٹر پہ مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ نہیں بچے نہیں سیانے آنکھوں سبحان اللہ
اوئے تے مستقبل دے تیار کرن رہے ہیں ہاں انہاں دا مستقبل ہے حال ساڈا تسی جے بلاؤ آقا رخ ٹر پندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تیرے گن گن دساں کی کمال تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا دینے لوگے تیرے نام دعوت فکر دے نہ پیار کر جنہ ہو سکتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ مدینہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا الناس کلہم یحاسبون الا ابا بکر حضور فرمایا اللہ ہر ایک کولوں حساب لوے گا ہر ایک کولوں حساب و کتاب معاشر دے دن لوے گا جدے کول حساب کتاب نہیں ہونا او دا نام ابو بکر صدیق حضور فرمایا وہ 50,000 سال دی گل کرن لگا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا پریشان ہو کے حضور کو لائے گی نا کہ حضور جس ویلے اللہ دی بارگاہ چرچ کرنے گے یا اللہ مہربانی فرما رب فرمایا کہ سونے لیا نا کوئی امتی جیتے تو میں گل شروع کرا پہلے ہی بندہ امتحان ہے پہلے ہی بندے نے دلتاں کم دیا نے بجنا خیال ہے ننگ دے آ رہے ہیں لیا نا میں کوئی گل شروع کرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی دا گوٹ پھڑ کے اللہ دی بارگاہ پیش کرن گے نا اس ہستی دا نام ابو بکر صدیق ہے اللہ حضور عرض کرن گے یا اللہ میرے ابو بکر کو حساب لے اللہ میرے ابو بکر کو حساب لے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماندے حضور فرمایا جدو ابو بکر کو اللہ دی بارگاہ پر پیش کیتا جائے گا اللہ دی جاہ و جلالت اللہ دا جناب غضب قہر و غصہ رحمت اندر بدل جائے گا اللہ اپنی رحمت دا حساب شروع فرما دے گا وہ جڑا جاؤ جلال نبی آکھن گیا تھا نہیں بولنا جاؤ کسی اور کل جاؤ جب ابو بکر صدیق و رب العالمین نظر رحمت فرمائے گا حضرت ابو بکر صدیق اللہ دی بارگاہ جے صحابہ سے حاضر ہوں گے اللہ دا جاؤ جلال جڑا ہے خودت رحمت غالب آ جائے گی اللہ رحمت والا حساب شروع فرما دے گا اے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اگلا فرمان راوی کون ہے جناب علی المرتضی شیر خدا جاسنال سبحان اللہ جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا پچھلے جمعے ساری روایتاں ابھی میں شروع ہو گیا جیڑی شان علی پاک ابو بکر صدیق دی بیان کیتی ہے وہ سنو حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق راوی عام نہیں جہاں بندہ کے ضعیف ہے اوہ جنہوں حضور فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا میں علم دا شہر علیہ دا دروازہ ہے علی پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے ابو بکر دا نام صدیق خود خدا نے رکھا کنہیں رکھیا بھائی کیسے رکھے ہیں بھائی صدیق نام کیسے رکھے ہیں
وہ کسی دا ماما نہ رکھے کسی دا نانا رکھے کسی دے ماں پیو نام رکھن ابو بکر صدیق کی صداقت جو قربان جاوا صدیق وہ نام ہے ماں پیو نہیں رکھیا نبی پاک نہیں رکھیا خود خدا نے نام صدیق رکھیا جدی صداقت دی خود خدا گواہی دے ہن اونوں بندہ جھوٹا کہہ کے تے آپ ہی لعنت سنو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو مقام صدیق اکبر راوی نے جناب علی المرتضی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی فرمان دیں قال سمعت علي بن ابي طالب يقول على المنبر ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم حضرت سوید بھی نقل پہ کر دینے حضرت علی دا فرمان دینے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علی پاک یعنی ممبر تے بیٹھے ہوئے نے ممبر تے افضلیت ابو بکر صدیق بیان ہو رہی ہے بیان کرنے والے علی پاک نے عظمت شان و شوکت جناب ابو بکر صدیق دیئے جناب علی المرتضی شیر خدا فرماندن ممبر تے بیٹھ کے یقولو علی الممبر ممبر تے بیٹھ کے جملے ارشاد فرماندن ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی ذات و باجدار حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اس کائنات دی اندر علی پاک دا عقیدہ پوچھ دے ہو حضور تو بعد حضور دی امت دی اندر افضل کون ہے جناب علی المرتضی فرما دے نے ابو بکر علی دا عقیدہ ہے ابو صفحہ تو بعد ان افضل الناس بعد رسول اللہ بعد رسول اللہ رسول تو بعد جڑا افضل کائنات دی اندر او دا نام ابو بکر صدیق ہے فرمایا پھر ابو بکر صدیق تو بعد جڑا افضل ہے او دا نام عمرہ پھر جڑا صدیق تو بعد عمر تو بعد جڑا افضل ہے او دا نام عثمان میں بیان نہیں کر سکتا میں تے بس بڑی پڑھائی سنائی گل پہ بیان کرنا جو سامنے پڑھ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کوئی عام مولوی نہیں دے رہے ہیں پیران دا پیر کون بھائی بولو امو نہیں لگ دی مقام ولایتی جنہ چر علی دے بوے تو جناب اللہ مور نہ لگے اے بیان کون کر رہے ہیں جناب علی المرتضی شیر خدا میں مرید ہاں علی دا میرا ویکھی ابو بکر صدیق دی شان کیویں سج دی تے بڈھے بندے بہتا پڑھن جوان اودوں ٹیلران میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں مرید میم تے پیش مرید میں مرید ہاں سارے بولو سارے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی یہ میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی یہ میرے پیر دا سوانی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں اے او ہستی مقام ابو بکر صدیق بیانی سنو دوسری حدیث راوی پھر علی پاک
فرماندے نے خطبنا علی بن ابی طالب علی منبر الکوفہ فقال الا ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ولو شئت ان اخبرکم بالثالث لا اخبرتکم ثم نزل من علی المنبر وهو یقول عثمان عثمان عثمان. سنو جناب حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں میں جناب علی دی کچہری اندر بیٹھا علی پاک کوفے دے منبر اندر بیٹھے نے منبر تے کوفے دی مسجد اندر انج خطبہ ارشاد فرما رہے نے خطبہ ارشاد فرمان دیا جناب علی المرتضی شیر خدا فرمان دے نے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی وسلم تو بعد اس کائنات دے اندر جڑا سب تو افضل ہے او دا نام جناب ابو بکر ہے. فرمایا ثم عمرو پھر عمر ولو شئت ان اخبرکم بالثالث. جناب سیدنا ابو جحیفہ آمدے نے علی پاک نے فرمایا عمر تو بعد تیجا نمبر جدا ہے میں جاننا وا آپ نے اعلان نہیں کیتا میں جاننا وا انہیں لفظ بیان کرن تو بعد آپ منبر تو تھلے اتر دے جاندے نے نال بیان کر دے نے عمر تو بعد جدا تیسرا نمبر ہے او دا نام عثمان ہے عثمان ہے. راوی کون ہے بھائی بولو بولو با مزے نال علی پاک دا ذکر بھی عبادت نام بھی عبادت چہرہ ویکھنا بھی عبادت چہرہ تے نہیں ویکھ سکتے نام تے لے سکنے ہیں ذکر تے کر سکنے ہیں. اس طرح مزے نہ بولو. راوی کون ہے جناب علی المرتضی شیر خدا کریم. آؤ سنو جناب تیسرا فرمان ہے دوک بھائی آج 5-7 حدیثاں ابو حضرت علی پاک اللہ یہ مقام جناب ابو بکر صدیق عن محمد ابن علی سبحان اللہ کے مٹھی کیڑا کو مول لگتا ہے نہ بیلنس نہ خرچہ نہ گل نہ بات میں نا صدقہ جاری ہے بندہ راج راج آکھنا چاہیے ٹردا پھردا سبحان اللہ کہندا رہے ہن تے پھر حضور دے فرمان دے پڑھے محمد ابن علی یعنی ابن الحنفیہ قال قلت لأبی علی رضی اللہ عنہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قلت ثم من قال من عمر ثم بادرته وخفت ان اسأله فيجيبني بغيره ثم قلت ثم انت قال لا انا رجل من الناس لي حسنات وسيئات یفعل اللہ ما یشاء. یہ راوی پتا کون نے راوی نے حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے محمد بن حنفیہ کون نے یہ راوی کوئی عام نہیں علی پاک دے پتر نے 18 پتران دے اندر جناب سیدنا محمد بن حنفیہ دا بھی شمار ہوتا ہے. اپنے والد ماجد کریم جناب علی المرتضی شیر خدا تو حدیث نقل کر دینے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب سے افضل کون سوال ہویا علی پاک کلو ای الناس کائنات وچ لوگاں وچوں خیر بعد رسول اللہ رسول تو بعد افضل کون ہے. اور علی پاک دے جملے سماعت کرو جناب محمد بن حنفیہ دینے میرے ابا حضور فرمان دینے قال ابو بکر قلتو میرے کلے سوال کرنے والے ہو علی دا عقیدہ پوچھنے والے ہو نبی پاک تو بعد اس امت اندر افضل کون ہے تے علی دا عقیدہ ہے نبی تو بعد اس کائنات دے اندر ابو بکر صدیق افضل ہے. ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. سینہ ٹھڑ جاندہ جدوں محبت نہ بول دے ہو. فرمایا میں علی دا عقیدہ یہ چوتھی حدیث پہ پڑھنا علی پاک دا عقیدہ سب تو افضل ابو بکر صدیق نے جناب محمد بن حنفیہ آندے نے. پھر سوال ہویا ابو بکر صدیق تو بعد کون افضل ہے. فرمایا قال ثم عمر ابو بکر تو بعد افضل عمر ہے.
ثم بادرته وخفت ان اسال فيجيبني بغيره ثم آندے نے میں ہن پوچھیا نہیں کہ تیجا نمبر کیدا ہے. میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں ہن تیسرا نام لواں گا تے آپ نے اپنا ہی نام لینا تے میں پوچھ ہی لیا ابا جی عمر تو بعد کس دا نام ہے؟ تہاڈا نام ہے. یعنی میں نہیں کیا کون ہے فرماندے نے میں پوچھیا اسلو فیوی بنی بغیر ثم قلت ثم انت یعنی عمر تو بعد تہاڈا نام ہے. علی پاک کی اندر نے قال اللہ انا رجل قال اللہ فرمایا نہیں ہم پتر تے جھوٹ نہیں نہ بول سکتا تے محمد بن حنفی علی پاک دے بیٹے خود بیان کر رہے ہیں. فرمایا میں آکھیا تیجا نمبر تہاڈا. علی پاک کی اندر لا انا رجل من الناس لا انا رجل من الناس لی حسنات و سیئات یفعل اللہ ما یشاء. علی پاک اندے نے میں نہیں میں عرض کیتا بعد میں تو آپ ہی فرمایا نہیں میں لوگاں وچوں ایک عام شخص تیجا میرا نہیں تیجا کوئی ہو رہے میں اس سے بعد وچ کوئی ہو رہے. پنجویں پڑھیے پانچ دن پاک دے نام دی انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو ان عبد خیر ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر حاجہ الامتی بعد نبیہا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر جناب حضرت سیدنا عبد خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد حضور تو بعد خیر حاضح الامتی حضور دی امت وچ حضور دی امت وچ بعد نبیہا نبی تو بعد جڑا افضل ہے او دا نام ابو بکر تے عمر ابو بکر تے عمر. ارے یار حضور دے سونے نے جے ذوق ہوئے تے بڑا سینہ روشن ہو جائے گا. آنکھوں سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار اساں تے کدی فرق ہی نہیں پایا نانا شانہ بیان کر رہا جڑی اللہ دے قرآن بیان کیتیاں نے مصطفیٰ نے بیان کیتیاں نے یہ صحابہ سنا رہا ہے. اس واسطے مدن لاکھوں سارے یار حضور دے کوئی بندہ خاموش نہ ہوئے جڑا صحابہ دی جماعت نو افضل ماندا نبیوں تو بعد بابانگے دوہل اعلان کرے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیا کیا باتاں نے. اج ہاتھ بلند کر کے سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیا. بولو بولو کیا باتاں نے کیتا پیارے نبی نال بڑے آنے کیتا پیارے نبی نال بڑے آنے اے دے پیار دیا صدیق سنو عقیدہ اہل سنت صدیق دی اعلیٰ ہستی چڑی عشق نبی دی مستی. آئی صاحب ڈنگ ماری کے سپے خود آگیا ڈنگ ماری کے سپے خود آکھے
پہرے دار دیا کیا تانے ڈنگ مار کے سب خود آکھے پہرے دار. عمر پاک دی یہی کوشش رہی ہے کہ میں مال حضور تو خرچ کرا تے ابو بکر نہ کدی دے ودا گا نہ. سنو عاشق نے عشق وکھایا تر کول کچھ نہ بچایا. اے جذبہ دیکھ عمر بولے شاہ جی اے جذبہ دیکھ عمر بولے ساڑھے یار دیا کیا پاتا نے اے جذبہ دیکھ عمر بولے ساڑھے یار باتانے. عمر پاک نے کہا دا سامان لے آندا بڑی خوشی آکھیا سونے ادھا کھا لئی چھاڑا یا بچیاں لئی ادھا لے آیا. ابو بکر آئے ابو بکر تو سنا آکھیا سونے رب تے رب دا رسول چھاڑا یا. اے جذبہ دیکھ عمر بولے جذبہ دیکھ عمر بولے ساڑھے یار. سنو علی پاک دا 6واں فرمان تے آخری فرمان طبرانی اور ابن سعد اندر نقل کیتا انہوں نے راوی خود علی پاک جناب علی المرتضی شیر خدا فرمان دیں حضور دی بارگاہ دی اندر بیٹھا حضور کو لو میں خود سنیا حضور فرمان دیں ہونے ہی نہیں میرے کل جبریل آئے. کون آئے بھئی یہ تے علی پاک دا کیتا نا اے حدیث سنو تھوڑا شان ہی بکھری ہے مقام ہی بکھرا ہے. سنے علی پاک فرمان دیں حضور نے فرمایا جبریل آئے جبریل نے آن کے خبر دیتی سونے اللہ عز و جل فرما رہے آئے ان اللہ تعالی عز و جل اللہ دا حکم لے کے آیا جبریل کی لے کے آئے امام الملائکہ آندے نے سونے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان خیر امتی کا بعد کا ابو بکر سونے رب بیاد آئے جناب دی امت وچ جناب تو بعد جدا سب تو سچا تے اچا نام ہے او دا نام ابو بکر صدیق. کون آندے علی پاک سنا کون لے کے آیا جبریل بولو امام الملائکہ تے سنا کیدا لے کے آیا رب دا اللہ دا نہیں اپنے کولوں بیان کر دیں. حضور اندے ان خیر امتی کا بعد کا ابو بکر جبریل اندے سونیا اللہ فرما رہے ہیں تواڈی امت وچ بعد آپ تو بعد امتی کا آپ دی امت وچ جڑا سب تو افضل دا نام کی ہے بولو بابا اعظم چشتی پہ آوازہ ماردہ روح تقریر ختم ہو گئی چارے یار جے ذوق ہوئے تو پھر پڑھیا جانا نہیں بڑھانے والے بھی رہن دئیے اگلے جمعہ چارے یار نبی دے سونے اللہ انہا زبانہ نو انجی سلامت رکھی چارے یار نبی دے سونے تے
نہیں کوئی ناچارا وریگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی نہ سونے یارا وریگا تے نہ اس دردی پیدا کیتا جیے نہ جان نثارا وریگا آزم شان صدیق کی پوچھے کلا یارے ہزارہ وریگا وما لینا